وہ کیوں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں جی، اللہ کے قریبی، اللہ کے دوست. اتنی صدیاں گزر گئیں، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں آج تک رکھی اور قیامت تک یہ محبت پیدا ہوتی رہے گی. جو بھی یہاں سے لاہور جائے گا وہ داتا صاحب کے مزار کی حاضری دے گا کہ جی داتا صاحب بھی جانا ہے. اس لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اس زندگی کے اندر بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک اللہ اور عرفہ مقام دے گا. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہیں، ہمارے پیر مرشد ہیں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، حافظ، محدث اور مجدد گزرے ہیں اپنی صدی کے، اور ان کے کارنامے دیکھیں، ان کی کوششیں دیکھیں. 80 سال سے زیادہ عمر پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنی اور تراویح کے اندر پورا قرآن پاک سنانا. ہر سال تراویحوں کے اندر رمضان میں پورا قرآن پاک خود سنایا کرتے تھے. اور آپ نے تقریباً 125 سال کی عمر پائی اور 70 سے زیادہ حج آپ نے اپنی زندگی میں کیے، اور عمروں کی تعداد کا پتہ ہی نہیں. جب بھی دل چاہنا تو اٹھ کے تو مدینہ پاک چلے جانا، عمرے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. اور ہمارے نانا جان اور ہمارے پیر مرشد ڈاکٹر شیخ محمد اللہ دیتا طالب کنجاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور امیر ملت کے مرید خاص اور خلیفہ، اور آپ کو خلافت عطا ہوئی تو امیر ملت آگے فرماتے مدینہ پاک سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نبی پاک کی محبت میں جو روتے ہیں نا صبح سحری کے وقت، تو کم رویا کرے، آپ کے رونے کی آوازیں ہم نے مدینہ پاک میں سنی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق و نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ، کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت ہے، جس کی وجہ سے ہم اس نسبت اور تعلق پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک ولی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کیا، لوگوں کے دلوں میں جان گزین کیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کو ڈالا. ہمارا ان اللہ کے ولیوں سے تعلق ہے اور ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے. اور ہمارا یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بزرگوں سے چلتا چلتا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست ہیں، خاص دوست ہیں، دنیا کے اندر بھی اور غار کے اندر بھی اور مزار کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا اور میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے، پھر حضرت عمر فاروق اٹھیں گے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میری دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو یہ دوستی، یہ تعلق، یہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا یہ نسبت ہے طریقت کی، یہ روحانی تعلق ہے. ہم حضور کے امتی اور غلام ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم حضور کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہم نبی پاک کے غلام اور عاشق اور آپ کے امتی اور آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں. اور یہ سارا طریقہ، یہ ساری محبت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کے ولیوں سے یہ ہمیں حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ. ہم اس لیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں کہ وہ ہماری تربیت کر کے، ہمیں بتا کے، سمجھا کے ہم سب کے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالتے ہیں.
اور پھر ہمارا تعلق اور نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ فنا فی المرشد کا ہے، اور اس کے بعد پھر فنا فی الرسول کا درجہ ہے، اور پھر اس سے اوپر فنا فی اللہ کا درجہ ہے۔ تو یہ ان 3 درجوں سے چلتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس چھوٹی اور مختصر سی محفل پاک میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر اللہ پاک اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔